وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه إلا رأيته كأن الشمس تجري في وجهه أو كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، عزیزان محترم، گزشتہ کئی ہفتوں سے سیرت مقدسہ کے تعلق سے چند باتیں، چند چیزیں آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے بھی آپ حضرات نے شان مصطفیٰ کے تعلق سے چند باتیں سنی، اس سے پہلے حقوق مصطفیٰ، اس سے پہلے محبت مصطفیٰ کے تعلق سے چند باتیں سنی تھی۔ آج کے اس مجلس بابرکت میں یہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول سے محبت کیوں کرنا چاہیے، محبت کرنا ضروری ہے، اس کے دلائل اس سے پہلے آپ حضرات سن چکے ہیں کہ آپ سے محبت کیوں کرنا چاہیے۔ کائنات میں کوئی انسان اگر کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے اسے مال و دولت سے نوازا ہے، لیکن یہ جو محبت ہوتی ہے جو مال و دولت کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کا تعلق دل سے نہیں ہوتا ہے، اس کا تعلق جسم سے ہوتا ہے، یا دیگر الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ اس کا تعلق چاپلوسی سے ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال ہے اس سے محبت جو کی جاتی ہے وہ چاپلوسی کے بنا پہ کی جاتی ہے، اس لیے اسے ہمیں بیان نہیں کرنا ہے۔ محبت کا دوسرا سبب جو ہے وہ کمال ہوتا ہے کہ کسی انسان میں کمال ہے، افلاطون ہے، سقراط ہے، حاتم طائی ہے، اور بہت سے نامور جو نوشیروہ جو گزرا ہے، ہم ان تمام کے نام سنتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے جو سائنسداں گزرے ہیں، ہم نے انہیں نہیں دیکھا ہے، لیکن ان کے کارناموں کو ہم نے پڑھا ہے اور ان کے کارناموں کو ہم نے سنا ہے، ان کے کارناموں سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ ان کا ایک کمال تھا جس کمال کی وجہ سے ہمارے دل میں ان کی محبت آ گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال بھی بڑا انوکھا ہے، بڑا عجیب آپ کا کمال ہے کہ پیغمبر علیہ السلام اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی زندگیوں میں جتنے کمالات تھے، ان تمام کے تمام کمالات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی میں جمع فرما دیے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حسن یوسف کہ یوسف کا حسن، دم عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کر دینا، ید بیضا داری، اور موسیٰ علیہ السلام کا اپنے ہاتھ کو، اپنے ہتھیلی کو بغل میں دبانا اور بغل سے نکالنا اور چمکتے ہوئے سورج کے سامنے کر دینا، اور سورج کی روشنی اس ہتھیلی کے سامنے مدھم پڑ جانا، یہ اللہ نے انہیں معجزہ دیا تھا۔ آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ شیخ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں کتنے انبیاء کی صفات کو بیان کروں، کمالات کو بیان کروں، بس میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ ان تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات میں جو جو کمالات اللہ نے دیے تھے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات اقدس میں جمع کر دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے مردوں کا زندہ ہو جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک دفعہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے، ایک دیہاتی سامنے سے آیا، اس کے ہاتھ میں ضب تھا، اس کے ہاتھ میں گوہ تھی جس کا اس نے شکار کیا تھا۔ اللہ کے رسول نے اسے اسلام کی دعوت دی کہ اسلام قبول کر لو، سلامتی میں رہو گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لو، اللہ تمہاری دنیا اور آخرت کو سنوار دے گا۔ اس نے کہا کہ اس بات کا کون گواہ ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ گو ہے، ضب ہے۔ گو کسے کہتے ہیں؟ گو اسے کہتے ہیں جب کوئی قلعہ فتح نہیں ہوا کرتا تھا پہلے زمانے میں، تو گوہ کو رسی باندھ دیتے تھے اور اسے اونچا اڑا دیتے تھے۔ وہ قلعے کے فصیل پہ، قلعے کے اونچائی والی دیوار پہ جا کے پکڑ لیتی تھی اس دیوار کو مضبوطی کے ساتھ، پھر آدمی اس رسی کو پکڑ کے اوپر تک آسانی سے چڑھ جاتا تھا۔ یہ ریگستانوں میں ہوتا ہے، آج بھی عرب حضرات اس کا بڑے شوق سے شکار کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ضب ہے۔ یہ کیا کرے گی؟ یہ تو مردہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اسے نیچے رکھ دو۔ اس نے نیچے رکھ دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے ضب گواہی دے کہ میں کون ہوں۔ اس نے اپنے سر کو ہلایا، پھر سر کو اونچا کیا اور اس بات کی گواہی دی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ زمینوں میں اور آسمانوں میں اور ان دونوں کے درمیان میں اور آسمانوں کے اوپر اور زمین کے نیچے اللہ ہی کی بادشاہت ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے کیا ہوں؟ رسول ہوں۔ میں اس بات کی گواہی دے رہی ہوں۔ جب اس دیہاتی نے سنا تو فوراً اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے گئے ہیں۔ قضائے حاجت کا تقاضا آپ کے ساتھ غالباً انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کوئی آڑ نہیں مل رہی تھی جس کے پیچھے آپ اپنی ضرورت سے فارغ ہوں۔ دو کھجور کے درخت، دو ببول کے درخت بہت دوری کے فاصلے پہ کھڑے تھے۔ اللہ کے رسول نے اس صحابی سے کہا کہ میرے صحابی، اس ببول کی ایک ٹہنی کو پکڑو اور اسے کھینچتے ہوئے یہاں تک لے آؤ، اور اس ببول کی جا کے ایک ٹہنی کو پکڑو، اسے کھینچتے ہوئے یہاں تک لے آؤ اور دونوں درختوں کو ملا دو، تاکہ دونوں کے لکڑیاں جب آپس میں تنے آپس میں مل جائیں گے تو اس کے پیچھے میں قضائے حاجت سے فارغ ہو جاؤں گا۔ وہ صحابی گئے، انہوں نے ایک ٹہنی پکڑی، درخت زمین کو چیرتا ہوا چلنے لگا۔ پھر جا کے دوسرے درخت کی ٹہنی پکڑی، وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا چلنے لگا، اور یہاں تک کہ دونوں کے تنے کیا ہو گئے؟ آپس میں مل گئے۔ آپ قضائے حاجت سے فارغ ہوئے۔ پھر آپ نے کہا کہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ چلے جاؤ، تو دونوں اپنی اپنی جگہ پہ چلے گئے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورج پلٹ کر آ گیا ہے۔ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سر میرے پہلو پہ تھا، آپ پہ وحی کے آثار شروع ہوئے اور وحی آپ پہ نازل ہونے لگی۔ عصر کے بعد کا وقت تھا، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے بالکل قریب ہو گیا۔ مجھے شدید اندیشہ ہوا کہ اب میری عصر کی نماز فوت ہو جائے گی، قضا ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ علی تم نے عصر کی نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے عصر کی نماز نہیں ادا کی، اور سورج غروب ہو رہا ہے، بالکل غروب ہو چکا ہے تقریباً، کہ میں ابھی نماز کی نیت باندھوں گا تو اس سے پہلے پہلے غروب ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے انگلیوں سے اشارہ کیا
اور سورج اوپر کے جانب آ گیا۔ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اطمینان سے کیا کیا، عصر کی نماز ادا کی، پھر سورج غروب ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، 12 قبائل تھے، 12 قبیلوں کے لیے ویرانے میں، جنگل میں، ریگستان میں انہوں نے جب لاٹھی ماری تو اس لاٹھی سے ایک چٹان کے اندر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور ہر قبیلہ ایک چشمے پہ قابض ہو گیا اور اس سے پانی پینے لگا۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، 1400 صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ان کے اونٹ ہیں، ان کے گھوڑے ہیں۔ صحابہ کرام کے پاس پانی جو تھا بالکل ختم ہو چکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے برتنوں میں جو بڑا برتن ہے وہ میرے پاس لاؤ۔ جب بڑا برتن لایا گیا، اللہ کے رسول نے اس میں اپنی انگلیاں ڈال دی، آپ کے انگلیوں سے پانی کے فوارے نکلنے لگے، بالکل صاف و شفاف پانی نکلنے لگا، یہاں تک کہ 1400 انسانوں نے پانی کو پیا، اپنے جانوروں کو پلایا اور اپنے برتنوں میں جمع کیا، اور سب وضو سے فارغ ہوئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ معجزہ، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، نقطہ وروں سے حل نہ ہو سکا، وہ راز بتلا دیا کملی والے نے ایک اشارے میں۔ آپ نے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، جبل ابی قبیس پہ ایک ٹکڑا جا کے گرا اور جبل عمر پہ جا کے ایک ٹکڑا گرا۔ آج جہاں حرم کے باہر باب عبدالعزیز کے بازو میں جو بادشاہ کا محل بنا ہے وہ جبل ابی قبیس ہے، اور جبل عمر جو ہے وہ حرم کے اس جانب یعنی مغرب کے جانب والا حصہ، روڈ کے بازو میں جو پہاڑ ہے اسے جبل عمر کہتے ہیں۔ تو چاند کے 2 حصے جو ہوئے، ایک جبل ابو قبیس پہ لوگ ایسا محسوس کر رہے تھے صفا و مروہ سے دوری پہ، اور صفا اور مروہ اور بیت اللہ کے درمیان میں لوگ جمع تھے۔ اللہ کے رسول نے اشارہ کیا، ایک جبل ابو قبیس پہ ٹکڑا گرا اور دوسرا ٹکڑا جبل عمر پہ جا کے گرا۔ لوگ اپنی آنکھوں کو مر رہے تھے، پھر دیکھ رہے تھے، آنکھوں کو مر رہے تھے، پھر دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے اچھے سے دیکھ لیا؟ تمام مشرکین نے کہا کہ ہاں ہم نے اچھے سے دیکھ لیا۔ پھر اللہ کے رسول نے اشارہ کیا تو چاند کے کیا ہو گئے؟ چاند آپس میں وہ 2 ٹکڑے جا کے آپس میں مل گئے۔ ابو جہل کہنے لگا، اے محمد ہم تو سمجھتے تھے اب تک تیرا جادو زمین پہ چلتا ہے، آج ہمیں معلوم ہوا کہ تیرا جادو تو آسمان پہ چلتا ہے۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، لا یرجعون، واپس لوٹ کے حق کی طرف نہیں آ سکتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے آنکھوں پہ اور ان کے کانوں پہ مہر لگا دی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا، حضور کے کمالات جو ہیں بے انتہا کمالات ہیں۔ آپ کا ہر معجزہ کمال ہے، آپ کے تمام معجزات کیا ہیں؟ کمال ہی کمال کے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو حسن و جمال دیا تھا یہ بھی بڑا غضبناک تھا۔ امام ترمذی علیہ رحمہ نے شمائل ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو علی مرتضیٰ کی روایت سے اور ہند بن ابی حالہ کی روایت سے اور سمورہ بن جندب کی روایت سے نقل کیا ہے، جو تفصیلاً ہے۔
علی مرتضیٰ فرماتے، حسان بن ثابت کا پہلے ایک شعر سن لیجئے۔ شاعر رسول حسان بن ثابت یہ اللہ کے رسول کے کیا ہیں؟ شاعر ہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ سے زیادہ حسین و جمیل میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی عورت نے آج تک بچہ جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ کو تمام عیبوں سے بالکل پاک صاف رکھا ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسا آپ نے چاہا گویا اللہ نے آپ کو ویسا ہی بنا دیا۔ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ آپ پست قد تھے، آپ کو اللہ نے درمیانی قد عطا فرمایا تھا، لیکن جب آپ مجمع میں چلتے تھے تو پورے کے پورے مجمع میں آپ کی گردن سب سے اونچی نمایاں نظر آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے باطنی کمالات سے آپ کو نوازا ہے اور باطنی اعتبار سے اللہ نے آپ کو سب سے اونچا بنایا ہے، ظاہر میں بھی جب آپ چلتے تھے مجمع میں، چاہے وہ ہزاروں کا مجمع ہو یا لاکھوں کا مجمع ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بالکل بلند اونچے معلوم ہوتے۔ حجۃ الوداع کا موقع ہو، لاکھوں کا یا ہزاروں کا مجمع ہو یا 100 لوگ یا 50 لوگ آپ کے ساتھ ہوں، آپ سب سے زیادہ اونچے محسوس ہوتے تھے۔ یہ آپ کا معجزہ تھا، حالانکہ آپ کی جو لمبائی تھی بہت زیادہ لمبی نہیں تھی اور نہ آپ پست قد تھے، آپ درمیانی قد کے تھے۔ آپ کی ہتھیلیاں جو ہیں اور آپ کے پاؤں یعنی تلوے جو تھے یہ گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ آپ کا سینہ مبارک چوڑا تھا، آپ کے سینہ مبارک پہ بالکل بال نہیں تھے، صرف ایک بالوں کی لڑی تھی جو آپ کے سینے سے لے کر ناف تک تھی، اس کے علاوہ اس کے اطراف میں بالکل بال نہیں تھے۔ آپ کا چہرہ نہ بہت لمبا تھا نہ بالکل گول تھا، ان دونوں کے درمیان والی صورت میں تھا۔ آپ کا چہرہ جو ہے، آپ کا جو رنگ ہے یہ رنگ سفید تھا لیکن لالی مائل تھا، اس میں لال پن تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کا گندمی رنگ تھا لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے سفیدی کو کیا کر دیا تھا، سفیدی اس میں غالب تھی۔ یہ دو الفاظ ہیں علی مرتضیٰ کے اور ہند بن ابی حالہ کے۔ آپ کی جو آنکھیں تھیں یہ آنکھوں میں بالکل سفیدی جو ہے یہ بالکل سفید تھی اور سیاہی بالکل سیاہ تھی، اور جو سفیدی تھی اس میں سرخ ڈورے آپ کے آنکھوں میں تھے، لال لال ڈورے آپ کے آنکھوں میں تھے۔ پلکیں جو ہیں آپ کی دراز تھی، آپ کے بال نہ بالکل گھنگریالو تھے اور نہ بالکل سیدھے تھے بلکہ کچھ پیچ و خم لیے ہوئے تھے، معمولی پیچ و خم لیے ہوئے تھے۔ آپ کے بالوں کی لمبائی یا آپ کے بالوں کی کیفیت 3 طریقے سے ہوا کرتی تھی۔ جب آپ بال کٹواتے تو جن صحابہ کرام نے اس حالت میں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ دونوں کانوں کے درمیان آپ کے بال تھے۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد جنہوں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ کان کے لو کے برابر، کان کا جو آخری حصہ ہے اس کے برابر آپ کے بال تھے، اور جب آپ کے بال بڑے ہو جاتے اس وقت جنہوں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ آپ کے بال کیا تھے، آپ کے کندھوں کے اوپر تک تھے، آپ کے کندھوں کے اوپر تک تھے، یعنی گردن کے بالکل آخری حصے تک آپ کے کیا تھے، بال مبارک تھے۔ صحابہ کرام آپ کے بڑے شیدائی،
اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن جمال سے بھی نوازا تھا اور کمالات سے بھی نوازا تھا کہ نبی جو ایسا ہو کہ ظاہری اعتبار سے بھی لوگ اسے دیکھیں تو مرعوب ہو جائیں۔ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے نبی کو کوئی دیکھتا تو دیکھنے کے بعد وہ مرعوب ہو جاتا۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا جو روب ہے یہ 5 میل کے مسافت تک جاتا ہے کہ اگر 5 میل دور بھی کوئی اگر انسان ہے اور میں یہاں پہ ہوں تو میرے روب کا اثر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں داخل کریں گے۔ آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، مکہ المکرمہ سے 2 شخص آئے جب صلح ہوئی تھی، جب آنا جانا شروع تھا، 2 شخص آئے اور مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ صحابہ کرام نے انہیں پہچان لیا کہ مکے کے رہنے والے ہیں۔ صحابہ کرام فکر مند ہوئے اور صحابہ اٹھ کر انہیں پکڑنا چاہے، پکڑنے کا ارادہ کیا، اللہ کے رسول نے منع کر دیا، کہا رہو بیٹھ جاؤ۔ وہ جب قریب آ گئے، آپ سے تھوڑا قریب آئے تو کانپنے لگے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں ابو سفیان نے بھیجا ہے اور تمہارے آستین میں تیر ہے جو زہر آلود ہے۔ تو ان کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ جو تیر تھا وہ تیر گر گیا۔ فرمایا کہ اے محمد، ہمیں ابو سفیان نے بھیجا ہے اور ہمارے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری لی ہے کہ تمہارے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری میری ہے، تم جاؤ، اگر تم مر گئے تمہارے بچوں کی کفالت میرے ذمے ہیں۔ کہا کس ارادے سے آئے تھے؟ کہا کہ یہ ارادہ تھا کہ تیر آپ کے جسم میں تھوڑا سے چبو دیں، اگر تھوڑا سے بھی چبو دیتے تو آپ کے پورے جسم میں زہر پھیل جائے گا، اس لیے کہ سب سے خطرناک جو زہر تھا اس میں ہم نے کئی دنوں تک اس تیر کو رکھا تھا۔ یہ اللہ کے رسول کا روب تھا کہ وہ کانپنے لگے۔ تو علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی اول وہلے میں آپ کو دیکھتا تو آپ سے مرعوب ہو جاتا، پھر جب آپ کی مجلس مبارک میں آنے لگتا تو پھر وہ آپ سے کیا ہو جاتا، اس کی مرعوبیت ختم ہو جاتی۔ آپ کی جو ناک مبارک ہے، علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی محسوس ہوتی تھی گویا کہ لمبی ہے لیکن لمبی نہیں تھی، اس میں نورانیت تھی، اس بنا پہ وہ بہت زیادہ لمبی محسوس ہوتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال، جابر بن سمورہ کہتے ہیں کہ سمورہ بن جابر کہتے ہیں کہ میں 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور آپ کی خدمت میں جانے کے بعد میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے ایک سرخ دھاری دار یمنی چادر اوڑھ رکھی ہے۔ میں کبھی آپ کو دیکھتا اور کبھی چاند کو دیکھتا، پھر آپ کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا، بالآخر مجھے اس بات کا فیصلہ کرنا پڑا کہ اللہ کے رسول چاند سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہیں۔ شمائل ترمذی میں شیخ زکریا علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ظاہری حسن و جمال سے بھی نوازتے ہیں۔ کوئی نبی آنکھوں سے کانا نہیں گزرا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ظاہری حسن و جمال بھی دیتے ہیں تاکہ جنہیں دعوت دی جاتی ہے انہیں اشکال کرنے کا، انگلی رکھنے کا کوئی بھی موقع نہ ملے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حسن و جمال سے مالا مال کیا تھا، اور جس طریقے سے باطنی کمالات سے آپ کو مالا مال کیا تھا، ظاہری کمالات سے بھی آپ کو مالا مال کیا تھا۔ تو کمالات کا مسئلہ ہو یا جمالات کا مسئلہ ہو، حسن و جمال کا مسئلہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی کیا ہے، پیش ہیں۔ تو اگر محبت کسی سے کرنا چاہیے تو آپ سے کرنا چاہیے۔ تیسرا سبب جو ہوتا ہے محبت کرنے کا وہ احسان ہوتا ہے۔
کمال، جمال اور احسان۔ اللہ کے رسول نے امت پہ بڑا احسان کیا، امت پہ بڑا احسان کیا۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ایک موقع پہ اللہ کے رسول بڑے خوش تھے، میں نے موقع کو غنیمت جانا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اللہم اغفر لعائشہ، اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما، ما قدمت، جو اس سے پہلے گناہ کیے، جو پہلے چیزیں اس سے صادر ہو گئی، وما اخرت، اور جو بعد میں صادر ہوگی، وما اعلنت، اور جو اس نے علل اعلان کیا وہ، وما اسررت، اور جو اس نے پوشیدہ کیے، یہ تمام کے تمام معاف فرما، جو تیرے علم میں ہے اور جو لوگوں کے علم میں ہے ان تمام کو معاف فرما۔ اللہ کے رسول نے یہ دعا کی۔ ماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں بڑی خوش ہوئی، میں آپ سے لپٹ گئی اور میں نے آپ کے پیشانی کو بوسہ دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ بڑی خوش ہو، کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ازواج مطہرات میں سے آپ نے صرف میرا ہی نام لیا اور تمام لوگوں میں آپ نے میرا ہی نام لے کے دعا کی ہے، تو میں خوش کیوں نہ ہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عائشہ میں میری امت کے لیے دن میں 3 دفعہ یہ دعا کرتا ہوں، میں میری امت کے لیے دن میں 3 دفعہ یہ دعا کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول کو اپنی امت سے کتنی محبت تھی۔ اللہ کے رسول نے ایک دفعہ ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ میرے امت کو قحط سالی سے ہلاک نہ کرنا، اے اللہ میری امت پہ ایسا عذاب مسلط نہ کرنا کہ پوری امت ایک ساتھ ہلاک و برباد ہو جائے، ایسے ظالم کو مسلط نہ کرنا جو میری پوری امت کو تہس نہس کر دے، ختم کر دے۔ تو یہ اللہ کے رسول کی امت سے کیا تھی؟ محبت تھی کہ اللہ کے رسول کی دعا کا صدقہ ہے کہ میں اور آپ جی رہے ہیں، ورنہ پوری دنیا ایک طرف ہو چکی ہے اور پوری دنیا نے پلان بنا لیا ہے اور پوری دنیا عزم مصمم کر چکی ہے اور پوری دنیا ہتھیاروں سے اور دیگر چیزوں سے لیس ہو کے تیار بیٹھی ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کا قلاقمہ کر دیا جائے، صف ہستی سے انہیں مٹا دیا جائے۔ یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے، یہ ہمارے رسول کی دعا ہے جو ہمارے حق میں قبول ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں، اقبال رحمہ فرماتے ہیں جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اہل ایمان کبھی دنیا سے صفحہ ہستی سے ختم نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ان کے آقا کی دعا ان کے ساتھ ہے۔ نہ قحط سالی سے ختم ہوں گے، کتنا ہی کرونا آ جائے اور کتنی ہی پابندی لگ جائے، ایسا نہیں ہوگا کہ پوری امت ایک ساتھ قحط سالی سے اکا دکا ہو جائے۔ وہ اللہ کا نظام ہے، پوری امت قحط سالی سے ختم ہو جائے یا کوئی ایسا پلان بنا دیا جائے کہ مسلمانوں تک دانہ پانی پہنچنے نہ پائے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، دعا قبول ہو چکی ہے۔ ایسا کوئی ظالم کتنے ہی پلان بنا لے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 2 دعائیں تو قبول ہو چکی ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول کا امت کے ساتھ کیا احسان ہے۔ آخری وقت ہے، علی مرتضیٰ آپ کے پاس کھڑے ہیں، دیگر صحابہ کرام ہیں، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں آپ نے اپنے سر کو رکھا ہوا ہے، آپ کے ہونٹ مبارک ہی رہے ہیں۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں میں نے غور سے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، میری امت کی مغفرت فرما، میری امت کی مغفرت فرما۔ اور اس سے پہلے جملے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی پابندی کرنا، نماز کا اہتمام کرنا، یہ اللہ کے رسول کے آخری جملے ہیں، آخری وصیت اللہ کے رسول کی ہے کہ نماز کا اہتمام کرنا۔ انشاءاللہ اس وصیت کو سب پورا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو پنجگانہ نمازی بنائے۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا وما ملکت ایمانکم، تمہارے ماتحت اور تمہارے
انڈر میں جتنے لوگ کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنا، نرمی کا برتاؤ کرنا، سختی کا برتاؤ نہیں، نرمی کا برتاؤ کرنا، معاملات میں ان کی تنخواہ دینے میں، ان سے کام لینے میں نرمی کا برتاؤ۔ ایسا نہیں کہ آپ نے طے کر لیا کہ آپ کو اتنی مزدوری دی جائے گی، اب گدھا مزدوری اس سے لی جائے۔ وہ بھی ایک انسان ہے، اور رمضان کا مہینہ ہے، روزے دار ہے، سخت گرمی ہے، اور بوجھ اٹھا کے یہاں سے وہاں لے جا رہا ہے، رات میں 11 بج چکے ہیں، کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے بھی گھر بار ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما ملکت ایمانکم، جو تمہارے ماتحت ہے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ پھر اللہ کے رسول نے آخر میں تیسری دعا کی، آخری الفاظ جو آپ کے نکلے، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی۔ یہ اللہ کے رسول کی امت سے محبت تھی، احسان۔ تیسرا سبب جو ہے محبت کا، تیسری چیز ہے جو محبت کی، کسی سے محبت کی جائے، وہ آپ کے احسانات ہیں، اور آپ کے احسانات، آپ کا چہرے انور تو قبر، ہر مومن کو قبر میں بتایا جائے گا۔ جو انسان دنیا میں آپ کی پیروی کرے گا، سچے دل سے آپ سے محبت کر رہا ہوگا، زبانی محبت نہیں، زبانی دعوے داری تو سب کرتے ہیں، سچی محبت آپ سے ہوگی، اس کا چہرہ رسول اللہ کے چہرے کی طرح ہوگا۔ اگر داڑھی کے رکھنے سے چہرہ برا معلوم ہوتا تو پھر یہ میرے نبی کی سنت نہ ہوتی۔ ایک اللہ والے کا انتقال کا وقت آیا، بہت بڑے عالم، اپنے وقت کے بہت بڑے ولی، رونے لگے، زار و قطع رو رہے ہیں، زار و قطع رو رہے ہیں۔ کسی نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ بولے کہ خالی ہوں بالکل، اعمال کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک عمل ہے، ایک سنت ہے جسے میں قبر میں ساتھ لے کے جا رہا ہوں، کہ اللہ مجھ سے پوچھیں گے تو کیا لے کر آیا قبر میں، اور تو نے زندگی میں کیا کیا میرے محبوب کی، تو نے کیسے اتباع کی؟ تو میں اپنے داڑھی پہ ہاتھ رکھ لوں گا اور میں کہوں گا اے اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، صورت لے کے آیا ہوں۔ تو یہ داڑھی رکھنا یہ اللہ کے رسول کی تمام نبیوں کی سنت رہی ہے، تمام نبیوں کی یہ سنت رہی ہے، انشاءاللہ رکھیں گے۔ وہ داڑھی رکھنے سے کوئی کاروبار ٹھپ نہیں پڑ جاتا ہے، کوئی بھوکا نہیں مرتا ہے، بیوی چھوڑ کے بھاگتی بھی نہیں ہے، اور بیوی نہیں ملتی ایسا بھی نہیں ہے، نکاح نہیں ہوتا، داڑھی والوں کا نکاح نہ ہوتا ہو، ایسا تو کہیں ہوتا نہیں ہے۔ البتہ جو فاجرہ، فاسقہ، فاجرہ ہے وہ آپ سے نکاح نہیں کرے گی تو اللہ کا احسان ہے کہ کوئی ایسی لڑکی انکار کر رہی ہے جو فاسقہ ہے، فاجرہ ہے، جسے سنتوں سے نفرت ہے، تو اللہ کا احسان مانیے کہ آپ کے نکاح میں نہیں آئی، ورنہ آپ کے نکاح میں آ کے وہ تو خلبلی مچا دیتی، اودم مچا دیتی، آپ کے چین و سکون کو غارت کر دے گی، تو اللہ کا احسان ہے اس نے انکار کر دیا۔ اس پہ 2 رکعت شکرانہ ادا کی جائے۔ تو بہر کیف اللہ کے رسول کی ظاہری جو شکل صورت ہے اس سے ہم اپنائیں اور نمازوں کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ سب نماز پڑھیں گے، 5 وقتہ نماز پڑھیں گے۔ ایک ہی صاحب ماشاءاللہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، پورے مجمع میں ایک ہی صاحب ہاتھ اٹھا رہے ہیں، سب ہاتھ اٹھائیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عہد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو اپن جگانہ نمازی بنائیں، اللہ کے رسول کی سنتوں سے محبت کرنے والا بنائیں، اور میدان محشر میں آپ کی شفاعت نصیب فرمائیں، اور آپ کے جلووں میں جنت میں ہم تمام کو جانا نصیب فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الحبیب الکریم۔